وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پہ پہنچے ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی خصوصیات کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلے والی آیات میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ منافق یہ اپنے خیال میں اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے کافر ہوتا ہے، ظاہری طور پہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتا ہے، ظاہری طور پہ مسجد میں بھی آتا ہے، ظاہری طور پہ مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کرتا ہے، لیکن کیونکہ حقیقی مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر جگہ نہیں بنا چکا ہوتا، لہذا یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو فریب دیے ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس آیت میں جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں قرآن کریم منافقت کو ایک بیماری کے طور پہ متعارف کروا رہا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ جب بدن یا روح حد اعتدال سے خارج ہو جائے تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے، اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کا بدن اپنی نارملی حالت سے اور حد اعتدال سے جب خارج ہوتا ہے تو اس کو جسمانی بیماری کہتے ہیں۔ اگر انسان کی روح حد اعتدال سے خارج ہو جائے تو اس کو نفسانی اور روحانی بیماری کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ تو یہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، جیسے یہاں انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو دلی مرض ہے۔ یہ دل جو انسان کے بدن کے تمام حصوں تک خون پہنچاتا ہے، یہ دل مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی روح مراد ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ روحانی مریض ہیں۔ کیونکہ ان کی روح اور ان کا نفس وہ اعتدال سے خارج ہو چکا ہے۔ حد اعتدال اور فطری انداز انسان کا یہ ہے کہ انسان کا اندر اور انسان کا باہر ایک جیسا ہو۔ جب انسان کا اندر اور باہر ایک جیسا نہیں ہوتا اور اس میں تضاد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ انسان مریض ہو چکا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہاں اس کی دو تفسیریں ہیں، فزادہم اللہ مرضا۔ ایک یہ کہ اللہ ان کے مرض کو بڑھائے، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا یعنی ایک بد دعا ہے، ایک نفرین ہے، اللہ ان کے مرض کو بڑھائے۔ جیسے منافقین کے لیے سورہ منافقون میں ہے قاتلہم اللہ، خدا ان کو قتل کرے، خدا ان کو نابود کرے۔ مرد آباد، جیسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں مرد آباد منافق، قاتلہم اللہ کے لفظ وہاں پہ بعض کے مطابق فزادہم اللہ مرضا ایک نفرین ہے، ایک بد دعا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، خدا ان کی بیماری کو بڑھائے۔ ایک دوسری تفسیر ہے فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ خدا نے ان کی بیماری کو کیسے بڑھایا ہے؟ کیونکہ دیکھیں منافقت کی مرض جیسے جیسے احکام الہی نازل ہوتے ہیں ایسے ایسے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ جنگ کا حکم فرض کریں
بدر کا حکم آیا، احد کا آیا، خندق کا آیا، خیبر کا آیا، فتح مکہ کا آیا، ہر حکم کی مخالفت میں، ہر ایک حکم کی یہ مخالفت کرتے ہیں، اس پہ منافقت کرتے ہیں، تو ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے ممکن ہے یہ ایک جھوٹ بولیں، لیکن ایک دوسرا حکم آئے گا تو ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا، پھر منافقت کرنا پڑے گی، پھر منافقت، تو اس طرح سے حقیقت میں یہ خود ہی اضافہ کر رہے ہیں، لیکن فزادہم اللہ، کیونکہ پروردگار احکام کو نازل کر رہا ہے، لہذا فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پروردگار نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم علم سے ہے، الف لام میم، علم، علم درد کو کہتے ہیں، المناک ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ دردناک عذاب کس وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یکذبون، قرآن کریم میں اس قسم کے دو الفاظ ہیں، ایک یکذبون کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تکذیب کرنا، جھٹلانا، کذبہ سے، ایک یکذبون یہ والا اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، افساد فی الارض ایک اصطلاح ہے، لا تفسدوا فی الارض، افساد فی الارض یعنی اللہ کے نظام کی مخالفت میں کوئی کام کرنا، اس کو افساد فی الارض کہتے ہیں۔ جو خدائی قوانین ہیں، جو الہی قوانین ہیں، ان کی مخالفت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے افساد فی الارض۔ لہٰذا یہ کیونکہ خدائی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لہٰذا یہاں ہمارے لیے یہ میسیج بھی ہے کہ منافق کو تبلیغ کرنی چاہیے، اس کو امر بالمعروف کرنا چاہیے، اور یہ مہم نہیں ہے کہ کون ان کو امر بالمعروف کرے، لہٰذا یہ کون کہتا ہے اس کا نام بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی مومنین میں سے ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو امر بالمعروف کریں، ان تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قوانین الہی کی مخالفت نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں، اتنی تاکید کے ساتھ، ہم فقط اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی منافق کی ایک یہ خصوصیت ہے، فساد پھیلا رہا ہے، خرابی کر رہا ہے، لیکن نعرہ کیا لگا رہا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے، یعنی منافق وہ نعرہ لگا رہا ہے جو نعرہ انبیاء کو زیب دیتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا نعرہ تھا، انبیاء فرماتے تھے کہ ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم اصلاح کرنے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ نعرہ تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ انبیاء علیہ السلام، معصومین، اولیاء خدا، وہ اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ خود صالح ہوتے ہیں اور مصلح بن کے آتے ہیں، معاشروں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، لیکن منافق اس حد تک جسارت کرتا ہے کہ اسی نعرہ کو اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو فقط اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ منافق کا خطرہ یہ کافر سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت 12 نمبر آیت میں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ۔ الا اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، جب کوئی اہم بات ہو تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، کیونکہ وہ بڑی تاکید سے کہہ رہے تھے۔ قرآن نے ان کا جو جواب دیا وہ بھی بہت خوبصورت ہے، یقیناً یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یقیناً یہی فساد پھیلانے والے ہیں، اتنی تاکیدوں کے ساتھ، انہم ہم المفسدون، یقیناً یہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اس کا پہلے بھی گزر چکا، یہ باریک بین نہیں ہے، یہ ان کا حساب و کتاب غلط ہے،
یہ صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہے، ان کی فہم کا مسئلہ ہے، ان کی فہم ناقص ہے۔ ان آیات کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ منافق کبھی بھی برا نعرہ لے کے نہیں آتا کہ وہ کہے کہ میں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، اس دور میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی تھا۔ جو افراد نفاق کا لبادہ پہن کے آتے ہیں ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے، ہم تو آپ کو ترقی دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ممالک کی پیش رفت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی یہی تھا اور آج بھی اس کو منافقت کہتے ہیں کہ ان کا اندر کا پروگرام اور ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دینے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ نوجوانوں کو خراب کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن جو نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار سے خدا ہمیں منافقین کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔